سر چڑھ کے بولا کرتا ہے یہ میرے محبوب کا عشق ہے۔ اللہ اکبر۔ کسی سے پتہ پوچھا میرے نبی کہاں ملیں گے؟ بتایا مسجد نبوی چلے جاؤ۔ توڑ کر کے مسجد نبوی میں آئے، صحابہ سے پوچھا نبی کہاں گئے؟ کسی نے کہا ابھی باہر چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ ایک دیوانے نے اتنا سنا ابھی باہر گئے ہیں، دل پہ ایسا تھا جیسے ہزاروں بجلیاں گر گئیں، ایسا لگتا تھا جیسے کہ ارمانوں کے خرمن کو آگ لگ گئی ہو، ایسا لگتا تھا جیسے کہ پیاسے کی رسی کنویں کے کنارے آ کے ٹوٹ گئی ہو، ایسا لگتا تھا جیسے زندگی کے مسافر کی سانسیں ڈگمگانے لگی ہوں۔ اللہ اکبر۔ سنا محبوب نہیں ہے، کب آئیں گے کا کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ پھر رو کے کہتے ہیں یارو وہ جگہ بتا دو جہاں پہ میرا محبوب بیٹھا کرتا ہے، وہ کمرہ دکھا دو جہاں میرے مصطفیٰ جلوگر ہوا کرتے ہیں۔ اویس کیا کرو گے؟ کہا مصطفیٰ نہ سہی، کم سے کم ان کا بستر دیکھ لیا کروں گا، کم سے کم اس مکان کو دیکھوں گا جس میں میرا محبوب جلوگر ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کسی نے حضرت عائشہ کے گھر کا پتہ بتایا، آپ آئے حضرت عائشہ کے دروازے پر، آ کر کے دستک دیتے ہیں، جیسی دستک دی اندر سے آواز آئی، من دق الباب، کہا سرکار کا عاشق آیا ہے۔ کہا کس لیے آئے ہو؟ کہا آقا سے ملنا ہے۔ اندر سے آواز آئی اویس آقا تو نہیں ہے، کچھ دیر ٹھہر جاؤ۔ اویس قرنی کہتے آقا نہ سہی، کم سے کم ان کا حجرہ دکھا دو۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں تو اپنے پردے سے ہو گئی ایک طرف کو، میں نے جب عاشق کو اندر آتے دیکھا، کہتی بال بکھرے ہوئے تھے، کپڑے پوسیدہ تھے، لیکن عشق کی کہانی کہیں نہیں جا سکتی ہے۔ جب وہ عاشق کمرے میں آیا، کبھی اس دیوار کو چومتا ہے، کبھی اس دیوار کو چومتا ہے، کبھی مصطفیٰ کے بیٹھنے کے بستر کو چومتا ہے۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں میں نے عاشق کا یہ حال دیکھا، ایسا حال آج تک کسی عاشق کا نہیں دیکھا تھا۔ اللہ اکبر۔ کہتی جب وہ عاشق جانے لگا تو رو کے کہا تھا اما عائشہ جب میرے محبوب آ جائیں تو میرا سلام کہہ دینا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے کہا جب اتنا ہی پیار کرتے ہو تو ٹھہر کس لیے کیوں نہیں جاتے؟ حضرت اویس کرنی کہتے ہیں میرے آگے مجبوری ہے، ورنہ پوری زندگی محبوب کے انتظار میں گزار دیتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ فرماتی دیوانہ روتا ہوا چلا گیا، ادھر اویس کرنی نکلے ہیں، ادھر اچانک میرے سرکار جلوگر ہو جاتے ہیں۔ اندر آتے ہی آقا فرماتے ہیں عائشہ سچ بتا کیا کوئی زمین پہ میرا دیوانہ آیا تھا؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں آقا آپ کو کیسے پتا چلا؟ میرے نبی فرماتے ہیں عائشہ خوشبو بتا رہی ہے میرا اویس گزر کے گیا ہے، یہ ہوائیں بتا رہی ہے میرا اویس یہاں تک آیا تھا۔ عائشہ کہتی ہیں آقا مجھے نام تو پتا نہیں لیکن وجود سے دیوانہ لگتا تھا، میں نے کہا تھا ٹھہر جا، لیکن اس نے کہا مجبوری ہے۔ میرے نبی نے کچھ نہ کہا، سیدھا حضرت عمر سے کہتے ہیں عمر جلدی چلا جا میرے اویس کو تلاش کر کے لے آ۔ حضرت عمر کافی دوڑے لیکن تب تک اویس مدینہ چھوڑ چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی نے رخ کیا قرن کی طرف، آنسو بہائے اور فرمایا لوگوں مجھے قرن سے ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ نبی کے جملے ہیں۔ ادھر اویس کرنی اپنے دروازے پر آئے ہیں، جیسی دروازے پر آئے گھر کے اندر قدم رکھا، ماں نے کہا بیٹے اویس آ گئے؟ جی ماں آ گیا ہوں۔ ماں کہتی بیٹے مصطفیٰ کے مدینے گئے تھے؟ ہاں ماں گیا تھا۔ کہا پھر اب بتا تیرے محبوب کے رخسار کیسے ہیں، اب بتا تیرے محبوب کی آنکھیں کیسی ہیں، اب بتا تیرے محبوب کا چہرہ کیسا ہے۔ اتنا سننا تھا اویس کرنی کی چیخ نکل جاتی ہے، رو کے کہتے کہ ماں میں گیا تو ضرور تھا لیکن مصطفیٰ کا چہرہ نہ دیکھ سکا، محبوب کا جلوہ نظر نہ آیا۔ کہا بیٹے کس لیے؟ کہا ماں جب مدینے گیا میرے جانے سے پہلے مصطفیٰ جا چکے تھے۔ ماں نے کہا بیٹے کچھ دیر ٹھہر جاتا، ان کا انتظار کر لیتا۔ کہتے ماں کیسے ٹھہر جاتا، تیری اجازت جو نہ تھی، اگر میں رک جاتا تو تیرا دل ٹوٹ جاتا۔ ماں میں تیری وجہ سے نہ ٹھہرا۔ اتنا سنتی ہے ماں، اپنے بیٹے کو بلایا، سینے سے لگایا، اویس کرنی سینے سے لگے ہیں، اور اس کے بعد ماں نے اپنا آنچل اٹھا کے کہا تھا اے میرے مولا اویس نے میرے لیے اپنے محبوب کا جلوہ چھوڑ دیا، اے میرے مالک جب ساری دنیا مصطفیٰ کا ذکر کرتی رہے تو تب تک میرے اویس کا بھی زمانے میں تذکرہ ہوتا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، علماء اہل سنت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاں جی ہم تو بیوی بچوں کے لیے ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں، اور میرے اویس کی شان دیکھو، ماں کے لیے مصطفیٰ کا جلوہ چھوڑ دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہے فرما برداری۔ ان کے لیے کہا تھا کوئی جائے تو میرے اویس سے دعا کرا دے۔ سبحان اللہ۔ نبی ہو کے امت سے دعا کرا رہے ہیں، ایک امتی سے اپنے۔ اللہ اکبر۔ دیکھو میرے نبی کے ایک عاشق کی شان یہ ہے۔ توجہ ہے بھائی؟
اجی تھکے تو نہیں؟ 11 بج گئے. ذرا سارے بول دو یا رسول اللہ. صاحب ماں نے کہا بیٹے اداس نہ ہو، آج میں دعا کرتی ہوں. اور ماں کی دعا دیکھو، کہتے ہو بھونکتی رہتی ہے، کاٹتی رہتی ہے، منہ پھیلائے رہتی ہے. ماں باپ کو ایسے جملے جوان بولا کرتے. اللہ اکبر. ماں کا جملہ سنو، میرے نبی کی امت کے ولی کی ماں کا جملہ سنو. ماں نے بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا بیٹے اداس نہ ہو، سارا زمانہ مدینے والے کی باتیں کرے گا لیکن مدینے والا تیری باتیں کرتا رہے گا. یہ ماں نے جملہ کہا تھا. اور میرے نبی اکثر اپنے غلام کا تذکرہ فرمایا. جی تھکے تو نہیں ممبر والے؟ بہت اچھا چل رہا ہے. بھئی آپ شروع سے بیٹھے ہیں، اگر کسی کو اٹھ کے جانا ہو تو بھائی اجازت ہے، کیونکہ جب شروع سے بیٹھے شاید تھک گئے ہوں گے. میں نہیں چاہتا کوئی مجبوری میں بیٹھے ہو، مزاج بھی میرا تھوڑا ایسا ہے. میں چاہتا ہوں جتنی دیر بھی تقریر ہو نا بندہ سنے. خالی آنکھیں بند کر کر کے وہ تراویح شروع نہیں کر دینی چاہیے. کوئی سنے نہ سنے، دے پیلم پال، دے پیلم پال، دے پیلم پال. نہیں بھائی، تقریر میں محنت لگتی ہے، اور اگر یہ سروں کے اوپر اترے تو پھر کوئی نتیجہ بھی نہیں. جی جی، اس سے بہتر ہے گھر ہم ٹانگیں پھیلا کے سنیں. بس توجہ کیجئے. میرے نبی کے لیے سرکار اویس کرنی کی ماں نے جملہ کہا. سرکار کا وصال ہوا. میں عرض کر رہا تھا میرے غوث پاک کی شان میں. جی، سرکار کا وصال ہوا. حضرت عمر فاروق اعظم کا دور خلافت آیا. حضرت عمر فاروق اعظم اور مولا علی رضی اللہ تعالی، یہ دونوں ہاتھ میں سرکار کا جبہ شریف، جسے بعض لوگوں نے قمیص بھی کہا، خرقہ شریف لیا سرکار کا. تلاش میں پہنچے. تلاش کرتے کرتے قرن کے جنگلوں میں پہنچ گئے. ذرا توجہ کیجئے بھائی. قرن کے جنگلوں میں پہنچے. ایک بزرگ وضو فرما رہے تھے ایک چشمے کے کنارے. ان سے کہا کہ کیا اویس کرنی یہیں ملیں گے؟ انہوں نے کہا ہاں. کہا کہاں ہوں گے؟ کہا جاؤ وہ جو سامنے اونٹوں کی قطار نظر آ رہی ہے، انہی کے بیچ میں دیوانہ اپنے رب سے باتیں کرتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. کہتے ہیں جب ہم گئے سرکار اویس کرنی بیٹھے ہوئے تھے. حضرت علی نے کہا عمر فاروق اعظم امیر المومنین ایسا کریں آپ آواز دیں. یہ آپ کو پہچانتے ہوں کیونکہ آپ امیر المومنین ہیں، آپ بادشاہ ہیں مومنوں کے، آپ کو جانتے ہوں گے. سلام تو کریں آپ. حضرت عمر فاروق اعظم نے سلام کیا. السلام علیکم. جیسے اتنا کہا تو سرکار اویس کرنی کہتے ہیں وعلیکم السلام یا امیر المومنین. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. حضرت عمر حضرت علی کا چہرہ دیکھنے لگے. اس کو تو میرے نام کا پتا، ذرا تم سلام کرو. جیسی حضرت علی نے سلام کیا، اویس کرنی نے حضرت علی کا نام لے کے جواب دیا. قریب گئے، جا کے کہنے لگے تمہیں کس نے بتایا ہمارا نام؟ تو مسکرا کے کہتے ہیں جس نے تم کو میرا نام بتایا ہے اسی نے مجھے تمہارا نام بتا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. یہ عاشق ہیں. گئے، جا کے کہا سرکار کا سلام لائے. وہ عاشق کو اور کیا چاہیے؟ اگر وہ پوچھ لیں ہم سے کہ کس بات کا غم ہے تو پھر کس بات کا غم ہے. اگر وہ پوچھ لیں ہم سے، سبحان اللہ کیا بات ہے. اگر وہ ہم سے پوچھ لیں کس بات کا غم ہے تو پھر کسی بات کا غم ہی نہیں رہ جاتا. گئے کہ سرکار نے سلام کہا ہے. اتنا سنا آنکھیں برس گئیں. کہنے لگے ذرا سچ بتاؤ جب میرے نبی نے میرا نام لیا تھا تو اس وقت ان کا چہرہ کیسا تھا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. جب میرے نبی نے میرا نام لیا تھا اس وقت ان کا چہرہ کیسا تھا؟ اللہ اکبر. عاشقوں نے کہانی بتائی. حضرت علی کہنے لگے اگر اتنا عشق کرتے ہو تو پھر ملاقات کیوں نہیں کی؟